آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن پاک کے مختلف حصوں کا انداز کتنا الگ ہوتا ہے؟ کچھ حصے ہیں جو ہمیں خبردار کرتے ہیں، کچھ ہمیں غفلت سے جگاتے ہیں، اور پھر کچھ حصے ایسے بھی ہیں جو خاص طور پر ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی دینے کے لیے اترے ہیں۔ آج ہم قرآن کے اسی حصے کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ہمیں سیدھا سیدھا خبردار کرتی ہیں، ہمیں غفلت سے جھنجھوڑتی ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں۔ اور پھر کچھ ایسی ہیں جو ہمارے سوئے ہوئے ایمان کو جگاتی ہیں، ایک نئی روح پھونک دیتی ہیں، ہمیں ایک نئی سمت دکھاتی ہیں۔ لیکن پھر قرآن کا ایک ایسا حصہ آتا ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل زخمی ہیں۔ یہ صورتیں ایک مرہم کی طرح ہیں جو درد اور تکلیف میں سکون کا باعث بنتی ہیں۔ اس جز کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ خود کسی زخمی روح کے پاس بیٹھ کر کہہ رہا ہو، میں دیکھ رہا ہوں تم کس حال سے گزر رہے ہو، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی پیغام ہے۔ تو آئیے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں، اور اکثر ایسے روحانی سفر کا آغاز درد اور الجھن سے ہی ہوتا ہے، جب زندگی کے حالات سمجھ سے باہر لگنے لگتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک باپ کی پکار سے، حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دل دہلا دینے والی پکار۔ لیکن بیٹا وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ لمحہ جو کسی بھی باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جب اس کا اپنا بیٹا اس کی پکار کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اور پھر پانی کی بے رحم لہریں آتی ہیں اور باپ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیتی ہیں۔ یہ منظر صرف ایک طوفان کا نہیں بلکہ ایک باپ کے ٹوٹے ہوئے دل کا بھی ہے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی تکلیف میں ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو دل سے کتنا بڑا بوجھ اتر جاتا ہے نا؟ اور پھر کہانی ایک اور موڑ لیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک معصوم بچے کو جسے اس کے اپنے ہی بھائی دھوکہ دیتے ہیں اور اسے ایک اندھیرے گہرے کونے میں پھینک دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے اس دھوکے اور تنہائی کی گہرائی کا کیسا عالم ہوگا۔ اور یہیں پر اس جز کا سب سے خوبصورت اور تسلی بخش پیغام سامنے آتا ہے کہ اگر زندگی آپ کو کسی اندھیرے کنویں میں پھینک دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی کبھی وہی کنواں محل تک پہنچنے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اچھا، آزمائش صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اصل آزمائش تو یہ ہے کہ ہم اس پر رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ یہیں سے کردار کی اصل پہچان شروع ہوتی ہے۔ محل میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اور شاید سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جو بالکل تنہائی میں تھی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے کردار کی پاکیزگی کو پرکھا گیا۔ اور یہ سوال یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے کہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تب ہم اصل میں کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل صحیح کام کیا۔ انہوں نے گناہ سے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی کا راستہ ہمیشہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتا، کبھی کبھی صحیح کام کرنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اور یہاں صبر کا مطلب صرف خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنا نہیں ہے، نہیں، صبر ایک عمل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا جاری رکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تو قید میں بھی اللہ کی راہ میں خدمت کرنا نہیں چھوڑا۔ یہ ہے اصل صبر، ثابت قدمی۔ اور پھر اتنے صبر اور ثابت قدمی کے بعد وہ وقت آتا ہے جب اللہ کا منصوبہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے اور آزمائشوں کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ سال گزر جاتے ہیں اور پھر حالات ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ بچہ جسے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، وہ بے گناہ قیدی آج مصر کا بااختیار وزیر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اصل کردار تب سامنے آتا ہے جب انسان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے۔ کمزوری میں تو سب اچھے ہوتے ہیں۔ طاقت ملنے پر انسان کیا کرتا ہے؟ انتقام لیتا ہے یا معاف کرتا ہے؟ اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی خوف سے کانپتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے تھے تو انہوں نے تاریخ کے وہ سنہرے الفاظ کہے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، سب کچھ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا، یہی تو اصل بادشاہی ہے۔
تو آخر میں ہم اس سب سے کیا سیکھتے ہیں؟ یہ ساری کہانیاں ہمیں ایک حتمی اور تسلی بخش نتیجے پر پہنچاتی ہیں۔ تو اس جس سے ہمیں یہ گہرے سبق ملتے ہیں کہ آزمائشیں ہمیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ صبر کمزوری نہیں، ایک فعال طاقت ہے۔ ہمارا اصل کردار تنہائی میں بنتا ہے اور معافی انتقام سے کہیں اونچا مقام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا منصوبہ بھلے ہی آہستہ کھلے لیکن ہوتا ہمیشہ بہترین ہے۔ اور اس سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے الفاظ کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لطیف یعنی وہ اپنے منصوبوں کو اتنی باریکی سے، اتنے پردوں کے پیچھے سے چلاتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ تکلیف اور الجھن کے ذریعے کام کرتا ہے اور پھر ایک دن سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ ہم سب کی زندگی بھی ایک کہانی کی طرح ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی اس کے کچھ باب بہت مشکل اور اندھیرے لگ رہے ہو، لیکن ہمیں اس کہانی کے لکھنے والے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر اس گفتگو سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو تو اس خیر کو آگے بھی پھیلائیں، اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے اور ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن سکیں۔